جو نبی نے ہمیں عطا کیا، جو نبی نے ہم تک پہنچایا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بلب ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ملاحظہ کرو۔ آج جتنی چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں سارے قوانین کو ایک طرف رکھو، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو ایک طرف رکھو۔ کردار مصطفیٰ میرے دوستو ہی کافی ہے دنیا کو سنورنے کے لیے۔ کردار مصطفیٰ ہی کافی ہے پوری دنیا کو سنورنے کے لیے۔ کردار مصطفیٰ کافی ہے مسلمانوں۔ کردار مصطفیٰ رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی لیے رب کائنات نے ہمیں اعلان فرما دیا، یہ پیغام دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے جینے کے لیے اور زندگی گزارنے کے۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں زندوں کی جو مغفرت ہوتی ہے اور مردوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ جتنا زندوں پر محنت کرتے ہیں اتنی مردوں پر بھی محنت۔ بھائی جو گیا ہے وہ بھی اس کی بھی مغفرت ہو جائے، جو یہاں ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو مسلمانوں اپنے کو بدلو۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ فرمایا حلال روزی کماؤ، محنت کرو، مشقت کرو، لیکن سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دولت سے اطمینان نہیں ملتی، ثروت سے اطمینان نہیں ملتا میرے دوستو، حکومت سے اطمینان نہیں ملتا، جو ہے بلڈنگوں سے اطمینان نہیں ملتا۔ اگر اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اچھائی اور بہتری چاہتے ہیں تو خدا کا ذکر کریے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مدارج النبوت نے نقل فرمائی ہے کہ جس نے صرف دل سے ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ 12,000 گناہ کبیرہ اس کا معاف فرما۔ تو آپ غور کرو میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں اجماع ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے پاس ایسی نعمت ہے کہ اگر اسے ہم صرف سنبھال کر رکھیں گے تو ہم زمین پر بھی کامیاب رہیں گے اور زمین میں بھی کامیاب رہیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کو سنبھالو، اپنے کو سنوارو۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کے جس کے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، ماں باپ کی عصمت دیکھو میرے دوستو۔ یہ شب برات کا مہینہ جس میں مردے کو 1 سے لے کر 15ویں شعبان تک مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہا ہے، فاتحہ خوانی ہو رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اپنے زندوں اپنے لیے بھی کیا کرو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو زندے اللہ کا ذکر کر کے خود بھی اطمینان حاصل کرو اور ذکر کو اپنے مردوں کو پہنچا کر انہیں بھی قبر میں سکون پہنچاؤ۔ یہ حکم ہے میرے دوستو۔ اور ہم اپنے ماں باپ کو، دادا کو، دادی کو، لکڑ دادا، پکڑ دادا، جو بھی نسل در نسل گزر گئے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ جانتے ہیں والدین کی جو ہے میرے دوستو، والدین کا جو مقام ہے، اس لیے کہ نوجوانوں کان کھول کے سن لو، آج اپنے ماں باپ کا احترام تم نہیں کرتے ہو تو کس طرح سے امید کرتے ہو کہ کل میرا بیٹا میرا احترام کرے؟ کیسے امید کرتے ہو؟ کیوں امید کرتے ہو؟ یہ امید چھوڑ دو کہ بڑھاپا میں میری مدد میرا جو ہے بیٹا کرے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو میرے دوستو تمہارا بیٹا بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا ہی کا نظام ہی میرے دوستو دیکھا دیکھی چلتا، اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے قدم کے نیچے اس کا دروازہ۔
میرے دوستوں، اور قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ ماں باپ، ماتا پتا کا مقام اتنا اعلیٰ ترین ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستوں غور کریے، ہم آج اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، دادا دادی کی مغفرت کے لیے، بھائی بہن کی مغفرت کے لیے، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور جو موجود ہے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ جو گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور جو زندہ ہیں ان کی جو ہے گناہوں سے انہیں بچا کر اور ان کی بھی مغفرت کا سامان مہیا فرما دے۔ آپ غور کرو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول ہے جو اللہ کے رسول کے پیچھے میرے دوستو نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، صحابی ہیں۔ یہاں تو حالات ہے میرے دوستو کہ دو وقت پڑھ لیا تو ہم لوگوں کا دماغ آسمان میں چلا جائے، جب ہمارے مقابلہ میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کرو میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، صحابی جو پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب سے اعلیٰ ترین لوگوں میں صحابی کا مقام۔ آپ غور فرمائیے، وہ صحابی رسول آخری وقت میں ہیں۔ اب میرے دوستو چاندنی کا عالم ہے، دم چل رہا ہے، لیکن جو ہے نہ روح نکل پا رہی ہے اور نہ زبان پہ کلمہ آ رہا ہے۔ گھر والی پریشان ہے، بیوی حیران ہے کہ کلمہ نکل جاتا، جو ہے میرے شوہر یا تو اب آخری وقت ہے تو یا اللہ روح ہی نکل جاتی اور زبان پہ کلمہ آ جاتا، بار بار تلقین کر رہی ہے۔ میرے دوستو مسئلہ ہے، مرنے والا جب مرنے کے قریب نظر آنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کر بہت پیاری آواز میں کہ آواز اس کے کان تک پہنچے، بہت تیز بھی نہ پڑھا جائے اور ایسا بھی نہ پڑھا جائے تو اس کے کان تک نہ جائے، بہت پیاری آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تاکہ اس کی آواز اس کے کان تک پہنچے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ مرنے والا سنے گا اور اللہ نے اگر توفیق دیا کلمہ پڑھ دے گا اور روح نکل جائے گی تو میرے دوستو جنت میں داخل۔ عزیزان محترم، وہ صحابی رسول کی بیوی دعا کر رہی ہے، کلمہ کی تلقین کر رہی ہے، لیکن نہیں، کچھ نہیں فرق پڑنے اور زبان کھل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف لے گئی، فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر کے یہ حالات ہیں، آپ نے دو صحابی رسول کو بھیجا، دو صحابی رسول تشریف لائے، تلقین کرتے رہے، کوئی اثر نہیں پڑا، پھر واپس چلے گئے، 2 دن اور بیت گیا، 3 دن بیت گیا، صحابیات پھر پہنچتی ہیں یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں میرا شوہر ہے، کوئی انتظام کیا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چند صحابہ کے ساتھ آتے کے ساتھ یہ نہیں پوچھا کہ نماز کئے روز سے چھٹی ہے کہ ادا کیا ہے، روزہ کبھی چھوڑا ہے کہ ادا کیا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ سرکار نے آتے کے ساتھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ آپ غور فرمائیے، پوچھا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ماں زندہ ہے، کہا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، ماں اس محلے میں لوگوں کے گھر میں جو ہے برتن دھو کر کچھ کام کر کے اپنی کو بشر کرتی ہے، ضعیف عورت ہے، لاٹھی پہ چلتی ہے۔ سرکار کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دو صحابی رسول سے فرماتے ہیں جاؤ اور اس کی ماں کو لے کے آؤ۔ آپ غور کرو، بیٹا چاکنی کے عالم میں ہے، روح پرواز کرنے کی طرف گامزن ہے، میرے دوستو زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہابی نہیں،
آپ غور کریں میرے دوست، نتیجہ یہ ہوتا ہے صحابی رسول جا کر لاتے ہیں، عورت آتی ہے سرکار کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں تم جہنمی نہیں ہو گئی، یہ بتاؤ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا اس سے خوش ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بہت ستایا ہے، سب کچھ ستایا، ٹھیک ہے وہ تو برداشت کر رہی تھی، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میں دوسرے محلے میں کٹونی پسونی ارتن برتن کر کے اپنی زندگی کو بشر کرتی ہوں یا رسول اللہ۔ کبھی خیریت تک نہیں اس نے پوچھا، نہ اس کی بیوی نے خیریت تک پوچھا، رونے لگی۔ سرکار نے کہا یہ میری صحابیات سنو یہ اپنی بیٹے کی غلطی کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ باقی جو کہیے سو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، بہت ستایا ہے، بڑا دکھ دیا ہے، میں قطعی سے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول ابھی اگر کہہ دیتے صحابی رسول سے کہ کلمہ پڑھ دو تو میرا ایمان بول رہا ہے وہ کلمہ پڑھ دو، اگر میرے آقا کہہ دیتے روح سے نکل جا باہر، روح نکل جاتی میرے دوستوں۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے کہ حکم مصطفیٰ حکم خدا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ہر کام ہر چیز خدا کی جانب سے ہے میرے دوستو۔ اس لیے قرآن نے آپ کے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ قرار نہیں دیا، بلکہ رسول کے ہاتھ کو ید اللہ کہا۔ تو جب